ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات، تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید کے 13ویں پارے اور 13ویں سورت کی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 15 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جمعے کے توسط سے جو بھی ہم قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اس سے قبل 2 یا 3 جمعوں میں آپ کے سامنے ایک موضوع ادھورا چھوڑ کر کے گیا ہوا تھا، اور وہ موضوع تھا
کہ نماز کی خصوصیات، اور وہ ساتھی جو بڑی توجہ سے گفتگو سماعت فرماتے ہیں انہیں یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یوں تو نماز کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن اللہ کی توفیق اور اللہ کی مہربانی سے میں نے از خود محنت کر کے، کوشش کر کے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس محنت اور کوشش میں نے کسی کی نقل نہیں کی اور خود محنت کی اور خود کھود کر کے کوئی چیز نکالنے کی کوشش کی، تو اس میں اللہ کی بہت ہی بڑی مدد مجھے نصیب ہوئی، اور میں نے اب تک قرآن و حدیث کے مطالعے سے اس بات کو جانا اور سمجھا کہ نماز کی 8 خصوصیات ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن اب تک قرآن و حدیث کے مطالعے سے میں نے 8 خصوصیات نکالی نماز کی، اور ان میں سے الحمدللہ 7 خصوصیات آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں۔ آج کی اس جمعے کی نشست میں آپ کے سامنے نماز کی 8ویں خصوصیت بیان ہوگی، اور بڑی اہم خصوصیت ہے، اور آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے کہ واقعتاً اللہ نے جو یہ دن رات کے اندر 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے اس نماز ادا کرنے والے پر کہ جسے اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے۔ یہ اس کا کوئی احسان نہیں ہے، نماز پڑھ کر اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں منتخب کیا، اس نے ہمیں چنا کہ آج ایک نماز پڑھ کر کے جائیں تو دوسری نماز کی فکر لاحق ہوتی ہے، ہم اس کی اذان کے منتظر ہوتے ہیں، ہم اس کے وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں اپنی اس عبادت کے ساتھ جوڑ کر کے رکھے، اور ہمارا قلبی لگاؤ ہو اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو یہ عبادت، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ سبزہ زاروں کو دیکھنے میں نہیں ہے، وہ بہاروں کو دیکھنے میں نہیں ہے، وہ پھولوں اور خوشبوؤں کو دیکھنے میں نہیں ہے، وہ قسم قسم کے مأکولات اور مشروبات کو استعمال کرنے میں نہیں ہے، جو قرار، جو سکون، جو راحت، جو آنکھوں کی ٹھنڈک، جو بالیدگی مجھے نماز میں نصیب ہوتی ہے کسی اور میں نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنا دے۔ 8ویں خصوصیت بڑی سادہ سی خصوصیت ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی ہر مخلوق عبادت کرتی ہے، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن اگر آپ سوال کریں کہ بھئی ہم تو بہت ساری عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کی ہر مخلوق کا مطلب ہر مخلوق، چاہے وہ جاندار ہو چاہے وہ بے جان ہو، وہ کون سی عبادت کر رہی ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے بہت سارے مقامات پر فرمایا کہ اللہ کی ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے، اللہ کی ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے۔ دیکھیے، روزہ بھی اللہ کی ایک عبادت ہے، حج بھی اللہ کی ایک عبادت ہے، لیکن اللہ نے نہ حج کا ذکر کیا، نہ روزے کا ذکر کیا، نہ قربانی کا ذکر کیا، نہ زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ نماز کیسے پڑھتی ہے؟ نماز کیسے پڑھتی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بھی بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا، بس وہی آج کی جمعے کی اس نشست میں بیان ہوگا۔ فرمایا نماز بھی پڑھتی ہے، اور نماز میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، ایک قومہ ہے،
ایک تشہد ہے، ایک سجدہ ہے، تو اللہ نے فرمایا رکوع چھوڑو، قیام چھوڑو، قومہ چھوڑو، تشہد چھوڑو، میری ہر مخلوق نماز جو پڑھتی ہے وہ سجدے کے ساتھ پڑھتی ہے، سجدے کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ قرآن سنیے ذرا، ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا، یہی مقام جو آپ کے سامنے، سورۃ الرعد 13واں پارہ 13ویں سورت اور آیت نمبر 15، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات، من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، من اور ما میں فرق ہے، لفظ من ذوی العقول کے لیے، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے، من فی السماوات، آسمان کی ہر مخلوق، والارض، اور زمین کی ہر مخلوق۔ لفظ من سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر وہ مخلوق جو ذوی العقول ہے، انسان ذوی العقول ہے، اس میں عقل سمجھ ہے، جنات ذوی العقول ہیں، ان میں عقل ہے، فرشتے ذوی العقول ہیں، ان میں سمجھ ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا صرف ذوی العقول نہیں، عقل والے نہیں، جن کو عقل دی ہے وہ بھی، جن کو عقل نہیں دی ان کو بھی، وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ دوسرا مقام فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اب من نہیں کہا، آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ من فی السماواتی نہیں فرمایا، پہلے من فرمایا کہ ذوی العقول، آسمانوں کے ذوی العقول مخلوق، زمینوں کی ذوی العقول مخلوق سجدہ کرتی ہے، اب فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، لفظ دابہ چوپایوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لفظ دابہ کہتے ہیں ما یدب علی الارض، 4 پاؤں والا ہو، 2 پاؤں والا ہو، وہ پنجوں والا ہو۔ لفظ دابہ کیڑے کو بھی کہتے ہیں، زمین پر رینگنے والا جانور ہو، کیڑا ہو، سانپ ہو۔ من دابتن، ایک ایک کیڑا اللہ کی کے آگے نماز پڑھتا ہے اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو جانداروں کا ذکر آ گیا، غیر ذوی العقول ہیں، عقل نہیں ہے لیکن جاندار ہیں۔ آپ نے تو دعویٰ یہ کیا تھا کہ اللہ کی ہر مخلوق سجدہ کرتی ہے، تو جو غیر جاندار ہیں، یہ اشجار، یہ نباتات، یہ در و دیوار، یہ بلڈنگیں، یہ پہاڑ، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، آئی اللہ کا قرآن، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ، یسجد لہ، اس کو سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات ومن فی الارض والشمس، شمس کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہوتی ہے جب ساتھی جواب دیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے غور سے سنتے ہیں، ان کو عربی سے کچھ شناسائی حاصل ہو گئی ہے۔ اب اللہ کا قرآن، والشمس والقمر، قمر کسے کہتے ہیں؟ چاند، سبحان اللہ، والنجوم، شمس ایک، قمر ایک، لیکن جب ستاروں کی باری آئی تو اللہ نے نجم نہیں کہا، فرمایا والنجوم، نجوم جمع ہے نجم کی، یہ سارے ستارے، یہ ساری کہکشائیں، والنجوم والجبال، جبال کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، سب مجھے لگ رہا ہے سعودی عرب سے ماشاءاللہ عربی سیکھ کر کے آئے ہوئے ہیں، اتنی عربی سب کو آتی ہے۔ والجبال والشجر، شجر کس کو کہتے ہیں؟ والدواب، دواب جمع ہے دابہ کی، والدواب، پہلے فرمایا تھا دابہ، اب فرمایا والدواب، اور صرف ایک خاص قسم کا کیڑا اور مکوڑا نہیں، بلکہ والدواب، جتنے بھی حشرات الارض ہیں، کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے حشرات الارض کو؟ اللہ کہتا ہے ایک ایک چیونٹی، ایک ایک کیڑی، ایک ایک مکوڑا، ایک ایک بھونگا، والدواب،
اللہ کی ہر مخلوق چھوٹی ہو بڑی ہو جاندار ہو بے جان ہو. ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا الم ترى ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. وہ پرندے جو صف بستہ ہو کر بہت ترتیب کے ساتھ اڑ رہے ہوتے ہیں. اور آگے اللہ کا بتایا ہوا جملہ قرآن ہے یہ کلن، ہر کی ہر مخلوق، کلن قد علیم صلاتہ. صلات کس کو بولتے ہیں بھائی؟ اللہ. یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ کی ہر مخلوق اپنی نماز کو جانتی ہے کہ ہم اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں. کلن قد علیم صلاتہ و تسبیحہ. لیکن روزے کا ذکر نہیں کرا اللہ نے. روزے کے اندر یہ نہیں کہا کہ پرندہ بھی روزہ رکھتا ہے، ایسا نہیں ملے گا. پرندہ زکوٰۃ دیتا ہے، ایسا نہیں کہا اللہ نے. پرندہ حج کرتا ہے، اللہ نے ایسا کہیں نہیں کہا. قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں. ایک کیڑا جو ہے وہ حج کرتا ہے، وہ اعتکاف کرتا ہے. اللہ نے صرف ایک عبادت ہے، وہ نماز ہے. اور نماز کے اندر وہ ایک رکن ہے جسے سجدہ کہتے ہیں. اللہ نے اس کا ذکر کیا کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ. ایک اور مقام، پھر میں اپنے موضوع کو شروع کروں، یہ بھی سنیے گا اور انداز دیکھیے گا اللہ کا. اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ کس کی طرف؟ الی ما خلق اللہ من شیء. بہت میں لفظی ترجمہ کروں گا. مجھے آج مرزا افتخار بیگ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کے جمعے تو کامیاب ہوتے ہیں، کانفرنسوں میں آپ کی تقریر کامیاب نہیں ہوتی. تو میں نے ان کو جواب یہ دیا کہ میں بھائی خطیب نہیں ہوں، چھوٹا سا خطیب ہوں، لیکن یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے 90 سے یہ مہربانی کی کہ میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں. میں مدرس ہوں، اصل میں خطیب نہیں ہوں. مجھے وہ خطابانہ انداز، خطیبانہ انداز نہیں آتے، مجھے وہ اتار چڑھاؤ نہیں آتا. یہ میرا قصور علم ہے. لیکن الحمدللہ میں مدرس ہوں، اور ایک مدرس کا، ایک استاد کا کام ہوتا ہے اپنے شاگردوں کو کوئی بات سمجھا دے اور ان کے دماغوں میں، اس کے دماغ کے دریچوں میں وہ بات بٹھا دے. تو میں اس لیے سلو چلتا ہوں، سمجھاتا ہوا چلتا ہوں، کیونکہ اور دل سے گفتگو کرتا ہوں. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اور میری یہ سوچ ہے اور میری یہ فکر ہے اور میرا یہ تجربہ ہے کہ دل سے نکلی ہوئی بات جب زبان کے راستے سے نکل کر کانوں میں جاتی ہے تو وہ دل سے نکلی ہے. رہنے کی جگہ اس کی کہاں ہے؟ دل. تو وہ سامنے والے کے کانوں سے ہوتی ہوئی کہاں اترتی ہے؟ وہ دل میں ہی اترتی ہے. اس لیے کہ وہ دل ہی سے نکلی ہے تو جا کر دل ہی میں رکے گی. یہ اللہ کی مہربانی ہے. تو اس لیے سمجھانے والا انداز ہوتا ہے. تو اس لیے آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ گئے تو ہمیشہ کے لیے سمجھ گئے. میں عرض یہ کر رہا ہوں، آخری آیت ہے یہ، اس میں اللہ نے ایسا عموم بیان کیا ہے. اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ الی ما، اس چیز کی طرف، خلق اللہ، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. الی ما خلق اللہ. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ من شیء، شے کہتے ہیں کسی چیز کو. چیز بڑی سے بڑی ہوتی ہوئی آسمان پر بھی شے کا اطلاق ہوتا ہے. آسمان بھی ایک شے ہے، ایک چیز ہے. آ رہی ہے بات سمجھ؟ لفظ شے کا عموم دیکھیے. اوپر ہوتے ہوتے جنت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جہنم پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق ہے ہر چیز کا. جنت کا خالق بھی وہ، جہنم کا خالق بھی وہ، کہکشاؤں کا خالق بھی وہ، پہاڑوں کا خالق بھی وہ. تو شے کہتے ہیں اس کے اندر اتنا عموم ہے کہ بڑی سے بڑی چیز ہو وہ بھی شے ہے، کوئی چیز ہے.
اور چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز ہو وہ بھی شے ہے۔ اب چھوٹی سے چھوٹی شے کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، زمین پر سے مٹی اٹھائیے تو مٹی کے سینکڑوں نہیں ہزاروں ذرات آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، پھونک مار دیں تو وہ دھول جو اڑتی ہے اس دھول کے اندر ایک ایک ذرہ ہوتا ہے۔ دھوپ میں اگر ماریں اور اگر سائے میں بیٹھ کر دھوپ کے اندر دیکھیں تو وہ ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں، ان ذرات کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے اس روشنی کے اندر جو تجھے ذرات نظر آ رہے ہیں نا، ان ذرات میں سے ایک ذرہ جو ہے اس کا بھی خالق میں ہوں۔ شے کا اطلاق اعلیٰ سے اعلیٰ، بلند سے بلند ترین چیز پر بھی شے کا اطلاق ہوتا ہے، شے بولا جاتا ہے، وہ بھی ایک چیز ہے۔ اور کم سے کم ہو کر ایک ذرے پر بھی شے کا اطلاق ہوتا ہے، وہ بھی شے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے ایک ذرہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ پھر وہی بات آئے گی، آپ کہیں گے ریپیٹ کرتے ہیں، عقل سے اوپر ہے ایمان کا درجہ۔ کیسے کرتا ہے سجدہ وہ ذرہ اللہ کو؟ ہمیں نہیں معلوم۔ ہاں اللہ نے بتا دیا کہ جو چیزیں تمہیں ویزیبل ہیں، نظر آ رہی ہیں، ان کے بارے میں بتا دوں، ان کا سجدہ کرنے کی کیفیت اور انداز بتا دوں۔ فرمایا یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل۔ یہ جو سائے، درختوں کے سائے، دیواروں کے سائے، پہاڑوں کے سائے، بلڈنگوں کے سائے، جب یہ دائیں طرف ہوتے ہیں کبھی بائیں طرف ہوتے ہیں، کبھی سمٹتے ہیں سکڑتے ہیں کبھی پھیلتے ہیں، فرمایا یہ ان کے سجدہ کرنے کی ادائیں ہیں۔ اللہ کا قرآن۔ پتہ چلا کہ نماز ایک وہ عبادت ہے، اور نماز کے اندر سجدہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ کی ہر مخلوق کرتی ہے۔ تو بد نصیبی کی بات نہیں ہوگی کہ ایک ذرہ اللہ کو سجدہ کرے، اور اللہ کی تخلیق کا عظیم شاہکار ایک انسان، اور انسان کو چھوڑو وہ انسان جو مسلمان بھی ہو اور پھر وہ اللہ کو سجدہ نہ کرے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ انسان تو نہیں کرتا، چلو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ایک وہ انسان جس کو اللہ نے اسلام کی دولت دے دی، ایک ذرہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ ایک انسان ایک مسلمان ہو کر کے اللہ کو سجدہ نہ کرے۔ آئیے ایک دوسری چیز، وہ بھی بڑی اہم ہے، توجہ فرمائیے گا۔ عبدیت کی انتہا، بندگی کی انتہا سجدہ ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ رکوع میں بھی عبدیت ہے، بندگی ہے، قیام میں بھی بندگی ہے، عبدیت ہے، تشہد میں بھی، قعدے میں بھی، قومے میں بھی عبدیت ہے۔ لیکن یاد رکھیے عبدیت کی انتہا رکوع نہیں ہے، عبدیت کی انتہا قیام نہیں ہے، عبدیت کی اور بندگی کی انتہا سجدہ ہے۔ جب کوئی اپنی پگڑی اٹھائے اور سامنے والے کے قدموں میں رکھ دے، اس کے بعد کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں رہتی۔ جب کوئی اپنی اس پیشانی کو، اپنی اس ناک کو جس پر وہ مکھی بیٹھنے نہیں دیتا، اس ناک کو کسی کے آگے رکھ دے، اپنی پیشانی کو کسی کے آگے رکھ دے، اپنے دونوں گھٹنے کسی کے آگے رکھ دے، اپنے دونوں ہاتھ کسی کے آگے رکھ دے، اپنے پورے وجود کو کسی کے آگے گرا دے، اس سے زیادہ کوئی انتہائی نہیں ہو سکتی عاجزی اور انکساری اور پستی کی، تضرع اور تذلل کی، اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب سنیے سننے والی حدیث، اور میں حیران ہو جاتا ہوں، دو حدیثیں بیان کروں گا اور پھر موضوع کو آگے لے کر جا رہا ہوں۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ایک ابو داؤد کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ بھائی دیکھیے، میرا
یہ جو پوائنٹ ہیں ایک پوائنٹ دوسرے پوائنٹ سے جڑا ہوا ہے، بہت توجہ کریں گے. اقرب، ایک قریب، ایک اقرب. اقرب کا مطلب ایک قریب، قریب تر اور قریب ترین، جہاں پر قربتوں کی انتہا ہو جائے. آ رہی یہ بات سمجھ؟ اس کو کہتے ہیں اقرب. صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. بندہ رکوع میں اللہ کے قریب، قیام میں اللہ کے قریب، قومے میں اللہ کے قریب، تشہد میں اللہ کے قریب، لیکن فرمایا جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو نہ قریب ہوتا ہے نہ قریب تر ہوتا ہے بلکہ قریب ترین ہوتا ہے. اچھا کون قریب ہوتا ہے؟ بندہ قریب ہوتا ہے. بھائی پوری آپ سے سوالات کرتا رہوں گا کیونکہ میں ایک دوسری حدیث سنانے لگا ہوں. کون قریب ہوتا ہے بھائی؟ بندہ قریب ہوتا ہے. کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہوتا ہے. آ رہی ہے نا بات سمجھ؟ یہاں پر قریب ہونے والا فاعل ہے جو قربت چاہتا ہے، اور اللہ کیا ہے؟ مفعول، جس کی قربت چاہیے. قربت چاہنے والا یہاں پر بندہ ہے، قربت چاہنے والا یہاں پر بندہ ہے، اور کس کی قربت چاہتا ہے؟ وہ اللہ ہے. یا چاہت کس کی طرف سے ہے؟ قربت کی چاہت. ہاں جی بتائیے، قربت کی چاہت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے یا بندے کی طرف سے؟ بندے کی طرف سے. آئی بات سمجھ؟ کیونکہ بندہ فاعل ہے، سبجیکٹ اقرب ما یکون العبد. بندہ قریب ترین ہوتا ہے. بندے کی جستجو ہے کہ میں قریب ترین ہوتا چلا جاؤں. کس کے؟ اللہ کے. اللہ مفعول ہے، بندہ فاعل ہے جو قربت چاہتا ہے. جس کی قربت چاہتا ہے وہ مفعول ہے. آئیے اب میں آپ کو ابو داؤد کی حدیث سناؤں. فرمایا اقرب ما یکون الرب من العبد. اس کا ترجمہ آسان نہیں ہے، کیونکہ آج تک یہ سنا کہ یہ طالب ہے وہ مطلوب ہے، یہی سنا نا اب تک. یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے، یہی سنا نا اب تک. یہ عابد ہے وہ معبود ہے. مقصود وہ ہے، مطلوب وہ ہے. لیکن اس حدیث کا ترجمہ بڑا عجیب ہے، اور شاید اردو زبان کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت نہیں کہ میں اس کا صحیح ترجمہ کر سکوں. ہاں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ابو داؤد کی حدیث کے اندر اللہ نے معاملے کو الٹ دیا. صحیح مسلم میں بتایا قربت کا چاہنے والا بندہ تھا، اور جب کوئی بندہ سجدے میں چلا جاتا ہے لیکن وہ سجدہ خاص سجدہ. خاص سجدہ کس طرح؟ رات کی تہجد کی نماز کا سجدہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب کوئی بندہ سجدے میں ہو اور وہ سجدہ دن کا سجدہ نہ ہو. اس حدیث میں بس یہ ہے کہ قید ذکر کی ہے اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر. فی جوف، جوف کہتے ہیں پیٹ کو. فی جوف اللیل الاخر، رات کے درمیان میں. اور آخر کا لفظ بتا رہا ہے تھوڑا آخر کی طرف چلے جاؤ، رات کے آخری پہر میں. اس وقت اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے میں تیرے قریب ترین. پہلے کیا تھا؟ بندہ اللہ کے قریب ترین، بندہ اللہ کی قربت چاہتا ہے. اور جب رات کی تہجد کی نماز کا سجدہ ہو تو اللہ بندے کی قربت چاہتا ہے. بس میں اسی طرح سمجھا سکتا. قرب کون چاہتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں اب تک تو قرآن میں نے کہا تھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے مجھ سے آپ سے سوال کریں میرے بارے کے اندر، میرے بارے میں، تو میں آپ سے جواب نہیں دلواؤں گا. میں خود کہتا ہوں فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. اللہ فرماتا ہے جب کوئی رات کو تہجد کی نماز میں میرے آگے جبین نیاز کو ٹکا دیتا ہے
اور عاجزیاں اور انکساریاں دکھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں تیرے قریب نہیں، قریب تر نہیں، اور میرے بندے میں تیرے قریب ترین آ جاتا ہوں۔ پہلے قربتیں تو چاہتا تھا، اب تیری قربتیں میں چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ رات کی تہجد کی نماز کے سجدے کے اندر بندہ اللہ کے قریب ترین اور اللہ بندے کے قریب ترین، یعنی طالب اور مطلوب قربتوں کی انتہاؤں کے ساتھ جڑے ہوئے۔ طالب اور مطلوب قربتوں کی انتہاؤں کے ساتھ، اس نے بھی قربت کی انتہا کر دی اور اس نے بھی قربتوں کی انتہا کر دی۔ اللہ ہم سب کو رات کی تہجد کی نماز کا سجدہ نصیب فرما۔ پھر آپ نے فرمایا اسی حدیث میں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، تم کر سکو، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تم کر سکو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کو فرما رہے ہیں؟ امتیوں کو۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تمہاری استطاعت ہو، تم کر سکو، کیا کر سکو؟ أَن تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، کہ تم اللہ کا ذکر کرو، سجدہ کرو اس گھڑی میں، رات کو تہجد کی نماز میں۔ تو فرمایا فَكُن، تو کر لو۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کر سکو تو کر لو۔ آ رہی یہ بات سمجھ؟ اچھا جی، ایک چیز اور سمجھا دوں استطاعت کے حوالے سے۔ دنیا کے اندر ہم سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بتائیے۔ کر سکتے ہیں۔ آ رہی یہ بات سمجھ؟ دنیا میں ہم سجدہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں کرتے۔ اللہ زبردستی تو نہیں کراتا، لیکن کر سکتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ آخرت کا بتا دوں، قرآن مجید کا 29واں پارہ سورہ قلم، آخرت میں اللہ فرمائے گا معاملہ الٹ جائے گا، تو کرنا چاہے گا لیکن کر نہیں سکے گا۔ قرآن سورہ قلم، یوم، جس دن، یکشف عن ساق، اللہ کہتا ہے ہم اپنی پنڈلی پر سے کپڑا ہٹا دیں گے، ہم اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دیں گے، منکشف کر دیں گے، اپنی پنڈلی پر سے اپنا حجاب اٹھا لیں گے۔ دیکھیے اللہ کا حجاب چہرے سے بھی اٹھے گا۔ یہاں بات ہو رہی ہے اللہ کی پنڈلی کی، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کی پنڈلی ہے، کیسی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ کیسی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ اب دیکھیے ذرا، قیامت کا دن، میدان محشر، سارے مسلمان جمع ہیں، کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ کا عقیدہ رکھنے والے، کچھ نماز پڑھتے تھے، کچھ نہیں پڑھتے تھے، سارے ایک ہی جگہ جمع ہیں، سارے ایک ہی جگہ جمع ہیں۔ سب کہتے ہیں ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ وہ اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہ سب ہٹ جائے گا وہ تو۔ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اللہ فرمائے گا سب ہو؟ ہاں سب ہے۔ بھائی سب تو نہیں ہو، گفتار کے غازی ہیں، کچھ کردار کے غازی ہیں۔ اب پتہ نہیں چل رہا، سب ہیں کھڑے ہوئے، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ فرمائے گا صحیح ہے، اگر تم مسلمان ہو، میں اپنی پنڈلی پر سے کپڑا اٹھا رہا ہوں، حجاب اٹھا رہا ہوں، میری پنڈلی کو جو مومن دیکھے گا وہ سجدے میں گر جائے گا، میں سمجھ جاؤں گا جو سجدے میں گر گیا وہ مومن ہے، اور جو سجدے میں نہیں گرا وہ مومن نہیں۔ اندازہ ہو رہا ہے آپ کو نماز اور نماز کے اندر اس سجدے کی اہمیت کا؟ یہ وہ کسوٹی ہے سجدہ جس کے اوپر کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیا جائے گا، اصلی اور نقلی کا فرق واضح ہو جائے گا، اصلی مسلمان کون ہے، نقلی مسلمان کون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوما، جس دن، یکشف، کشف کہتے ہیں کھل جانے کو،
یکشف عن ساق، اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کر دیں گے، کشف کر دیں گے، کھول دیں گے. وَيُدْعَوْنَ، اور لوگ بلائے جائیں گے کہاں؟ اِلَى السُّجُودِ، سجدے کرو اللہ کو. اللہ اکبر. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، استطاعت نہیں ہوگی سجدہ کرنے کی، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوگی. اس دن اللہ کو سجدہ کر لے. صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر سجدہ کرنے میں کیا مسئلہ ہے، سارے کے سارے سجدے میں گر جائیں گے. یہ لو جی ہم اصلی مسلمان، اصلی مومن، آپ نے کہا سجدہ کرو، ہم نے سجدہ کر لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جو اصلی ہوگا، جو نمازی ہوگا وہ تو سجدے میں گر سکے گا، لیکن جو اصلی نہیں ہوگا وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن اللہ اس کی کمر کو تختہ کر دے گا، اس کے جوڑوں کو سیدھا کر دے گا. وہ جب جھکے گا تو سیدھا گر جائے گا. سجدے کی کیفیت اس کو نصیب نہیں ہوگی. سجدے کی کیفیت جانتے نا؟ الٹا سیدھا، الٹا لیٹ جانے کو تو سجدہ نہیں کہتے. اوندھا کوئی لیٹ جائے اس کو تو سجدہ نہیں کہتے. سجدے کی تو ایک کیفیت ہے. دونوں ہاتھ زمین پر ہوں، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں زمین پر ہوں اور دونوں گھٹنے زمین پر ہوں، دونوں پاؤں کھڑے ہوئے ہوں، ہے نا ایسا، اور ناک اور پیشانی سجدے میں ہو، زمین پر ہو. اس کی سجدے کی ایک کیفیت ہے. اللہ فرمائے گا آؤ اگر اصلی ہو تو سجدہ کر کے دکھاؤ. جو اصلی ہوں گے وہ سجدہ کر سکیں گے، اور جو اصلی نہیں ہوں گے وہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے. پھر اٹھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، ہم سے سجدہ کیوں نہیں ہو رہا. وہ پھر سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ گٹھن کام کرنا چھوڑ دیں گے، یہ جوڑ کام کرنا چھوڑ دیں گے. اسی ایسے لکڑی کو اٹھا کر ایسے گرا دیا جائے ایسے گر جائیں گے. اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. اللہ اکبر. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یاد رکھیے جو ملتا ہے سجدے میں ملتا، سجدے میں ملتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی حدیث، کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اور اللہ نے میری روح کو ایمان کے نور سے منور فرما دیا، میں نوجوان تھا، غیر شادی شدہ تھا، بڑی طاقت تھی، بہت ہمت تھی، غربت بھی بہت تھی. جب میری روح نور ایمان سے منور ہو گئی اور پھر پلس یہ کہ میں نے اپنی آنکھوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا سرما لگا لیا، آنکھیں بھی روشن، دیدار کا جب سرما لگا لیا تو اللہ کے نبی کی محبت میرے روئیں روئیں کے اندر، روئیں روئیں کے اندر، ایک ایک روئیں کے اندر اس طرح سرایت کر گئی کہ میں بڑی والہانہ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا. ایک دن عرض کی اے اللہ کے پیغمبر آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. کہنے لگے ایک درخواست لایا ہوں. آپ نے فرمایا کیا درخواست؟ کہا مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے، اپنا خادم بنا لیجئے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی. اب صحیح مسلم کی حدیث یہ کہتے ہیں کہ میں خوش ہو گیا، درخواست قبول ہو گئی. فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گیا اور دن بھر اللہ کے رسول کے ساتھ رہتا تھا سائے کی طرح. آپ کو وضو کرواتا، آپ استنجے کے لیے جاتے، پانی لے کر لوٹا لے کے جاتا، آپ کے بیٹھنے سے پہلے زمین کو نرم کرتا تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ پڑیں، وضو کرواتا، استنجے کے لیے پانی دیتا. اور جب رات ہوتی اللہ کے رسول اپنے حجرے میں چلے جاتے، میں رات کو جاگتا کہ کب اللہ کے رسول نکلے قضائے حاجت کے لیے، کسی کام کے لیے، میں فوراً آپ کی خدمت کے لیے کھڑا ہوا ملوں. ایک دن رات کو آپ نکلے، میں ساتھ ساتھ چلا
اور دور جگہ چلے گئے، قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، میں نے اسی طرح لوٹا پانی کا دیا، آپ کو سنجے کے لیے پانی دیا، پھر اس کے بعد آپ فوراً وضو فرماتے تھے، کیونکہ وضو کی حالت میں رہا کرتے تھے۔ وضو میں لوٹے سے ڈونگے سے پانی ڈال رہا ہوں اور اللہ کے رسول وضو کر رہے ہیں۔ جب یہ رشتہ ہونا آقا اور غلام کا، اور آقا بھی چاہنے والا ہو غلاموں کو، تو پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تنہائی میں اور اسی خدمت والے لمحے کے اندر آپ نے فرمایا، سل یا ربیہ، اے ربیہ کچھ چاہیے تو مانگ لو۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں اچانک آپ کی طرف سے اتنی بڑی پیشکش، میں سمجھدار تھا، میں نے کہا اللہ کے رسول کچھ وقت دیجئے، سوچ سمجھ کر کے مانگنا چاہتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ خیال آیا کہ آپ سے دولت مانگ لوں، شہرت مانگ لوں، کہیں کی گورنری مانگ لوں، کوئی زمین کا ٹکڑا مانگ لوں، ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی، جوان آدمی ہوں، اور گزر بسر اصحاب صفہ کے اندر ہے، کھانے کو آ گیا تو کھا لیا ورنہ بھوکے بیٹھے ہوئے، فقیری بھی اپنی انتہا کو تھی۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ دینے والا اس وقت، خود آفر کرنے والا وہ شاہ مدینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کچھ چاہیے، میں نے سوچ لیا۔ پوچھا کیا چاہیے؟ کہنے لگے اسألوک مرافقتک فی الجنہ۔ اور بڑے ہوشیار صحابی تھے، اللہ کی قسم کیا ہوشیاری دکھائی۔ سوچا وہ چیز مانگوں جس میں شراکت کم ہو۔ جنت میں تو بہت سارے لوگ شریک ہوں گے، کتنے جنتی جائیں گے، اللہ سب کو لے کے جائے۔ کہا وہ چیز مانگوں جس میں شراکت کم ہو، کم سے کم لوگ ہوں۔ کہا جنت نہیں چاہیے، کہا اسألوک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی سنگت چاہیے، جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں جس طرح دنیا میں آپ کا خادم بنا ہوا ہوں، اور خادم اپنے مخدوم کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ؟ خادم مخدوم کے، مخدوم سمجھتے ہیں نا جس کی خدمت کی جائے، خادم آقا کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، وہی خادم ہوتا ہے، وہی زیادہ خدمت کرتا ہے۔ کہا جس طرح دنیا میں آپ کے سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہتا ہوں، اللہ کے رسول جنت میں بھی اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے آپ کا خادم بنا لے۔ اب یہ کوئی معمولی چیز تو مانگی نہیں تھی، اور نہ اللہ کے رسول کے بس میں تھی۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، کیوں؟ اللہ کے رسول کو بھی پتا تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ انعام کرے گا، وہ بڑے بڑے انعام، وہ 4 کیٹیگریز ہوں گی۔ من النبیین سب سے اونچی کیٹیگری، والصدیقین اس سے کم، والشہداء شہید، والصالحین اس سے کم، اور پھر نیچے عام مومنین۔ یہ نہ صالحین، نہ شہداء، نہ صدیقین، نبیوں کے بھی نبی۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ کون سی جنت مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جنت میں سب سے بلند ترین درجہ ملے گا، جو موسیٰ کو بھی نہیں ملے گا، جو عیسیٰ کو بھی نہیں ملے گا، 1,24,000 انبیاء کو بھی جنت میں وہ مقام بلند ترین نہیں ملے گا جو میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوگا۔ تو یہ کہاں چھلانگ مار رہے ہیں؟ کہا صلحاء سے بڑھ کر، شہداء سے بڑھ کر، صدیقین سے بڑھ کر، نبیوں سے بڑھ کر، نبیوں کے نبی کو جو مقام ملے مجھے بھی وہی مقام مل جائے۔ میں حدیث کو کھول رہا ہوں، حدیث آپ نے سنی ہوگی، لیکن میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس ہوشیار صحابی نے مانگا کیا۔ اللہ کے نبی بھی خاموش ہو گئے، بڑا ہی ہوشیار نکلا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ تو دینے کے لیے تیار تھے ابھی کہ مانگو کیا چاہیے، اور اب خاموش ہو گئے۔ تو آپ نے ایک جملہ جو ارشاد فرمایا نا، وہی میرا موضوع ہے۔ فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ فَأَعِنِّي، اے ربیہ میری مدد کر، کچھ میں چاہتا تو ہوں تجھے وہ مل جائے، لیکن تو میری مدد کر۔ کیا مطلب؟ یعنی میں اللہ سے سفارش کروں گا، لیکن
میں سفارش میں صرف تیری خدمت رکھنا نہیں چاہتا. آ رہی یہ بات سمجھ؟ کیونکہ یہاں پر جملہ ہے فَأَعِنِّي، میری مدد کر. اور فَأَعِنِّي پر جو فا ہے نا، فا کا ترجمہ عربی زبان میں تو سے، اردو زبان میں تو سے ہوگا. ہم کہتے ہیں نا کہ جی مجھے یہ چاہیے، تو ہم کہتے ہیں تو پھر یہ کرو. تو کا مطلب سمجھ گئے نا، یعنی یہ کرو گے تو ہو جائے گا. فا کا ترجمہ یہ ہے فَأَعِنِّي، تو پھر میری مدد کرو. اللہ کے رسول کیا مدد کروں؟ خدمت کے لیے حاضر ہوں. کہا میری مدد اس طریقے سے کرو. فَأَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. کثرت سمجھتے ہیں؟ کثرت، تیرے سجدے کثرت سے ہوں، تیرے سجدے زیادہ ہوں. اس جبین نیاز کو جھکا بہت اللہ کے آگے، اپنے سجدوں کو بڑھا لے. اپنے سجدوں کو بڑھانے کا مطلب اپنی قربتوں کو بڑھا لے. اتنا بڑھا کہ تو قریب ترین ہو جا اللہ کے، اور اللہ بھی تیرے قریب ترین ہو جائے. تو میں پھر اللہ سے کہوں اللہ خدمت بھی بہت ہے، اور اللہ اس کے سجدے بھی بہت ہیں، اور یہ قربت بھی بہت مانگتا ہے. میں سفارش کروں گا. اللہ اکبر. سمجھدار صحابی تھے. اور اللہ کتنا جی 1:30 بج رہے. اس موقع پر مجھے اپنے موضوع سے نکلنا تھا، لیکن میں نہیں نکل رہا، کیونکہ پھر موضوع مکمل ہی کرنا ہے، ادھورا نہ رہ جائے. کہیں ایسا نہ ہو اگلی دفعہ لوگ کہیں لے جی پھر نماز کا موضوع ان کو آتا ہے، کچھ بیان اور کرتے ہی نہیں ہیں. جب آتے ہیں نماز کچھ اور بھی بیان کرنا چاہیے. تو اس لیے میں صرف اشارہ کر دوں. صحیح موضوع سے نکل رہا ہوں، صرف 2-3 منٹ کے لیے اجازت اگر دیں، لیکن آپ کو مزہ آئے گا. ایک طویل حدیث ہے، یہ طویل حدیث ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث علامہ ناصر الدین البانی السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بھی لے کر کے آئے ہیں. السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں. موضوع سے نکل رہا ہوں، لیکن کس پوائنٹ سے نکل رہا ہوں اس پوائنٹ کو سمجھ لیں. آ رہی ہے بات سمجھ؟ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا مانگ، انہوں نے مانگا. یہاں سے میں نکل رہا ہوں اپنے موضوع سے. مانگنا بھی ہر ایک کو نہیں آتا، مانگنا بھی ہر ایک کو. ہم سمندر سے 1 قطرہ 2 قطرے مانگتے ہیں، وہ سمندر ہمیں دریا بخشنے کے لیے بھی تیار ہے. آئیے اس بات سمجھے. مانگنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی، کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعرابیا، اللہ کے رسول ایک دیہاتی کے پاس گاؤں دیہات میں چلے گئے. فاکرمہ، اس نے اللہ کے نبی کی بڑی خاطر مدارت کی. سنا دیہاتی لوگ، لاؤ جی مکھن لے آؤ، یہ لے آؤ، اور اللہ کے رسول کی بڑی دعوتیں کرنے کے بعد اب اللہ کے رسول کسی کا احسان نہیں رکھتے تھے. آپ نے فرمایا ائتی، میرے پاس آنا، ائتینی، میرے پاس آنا، اور تم بھی ملاقات کر کے جانا. فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک دن اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. اتنی بڑی تکڑی دعوت کری تھی، اللہ کے رسول نے خود کہا تھا میرے پاس بھی آنا، مل کر کے جانا. آپ نے ملاقات کری اور پھر خاطر مدارت کری، اور آپ نے پوچھ لیا سل حاجتک، اپنی کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لو. سل سوال کر لو، حاجتک اپنی کوئی حاجت کا. اب میں نے کہا نا ہر ایک کو مانگنا نہیں آتا. ہر کوئی ربیہ بن کعب اسلمی نہیں ہوتا کہ جنت میں سنگت مانگے اللہ کے رسول کی. وہ بیچارہ دیہاتی صحابی، اس نے کہا ناقتن، ایک اونٹنی چاہیے، نرکبھا، اس پر سوار ہو کر کے سفر کروں گا. وَأَعْنُزٌ يَحْلُبُهَا أَهْلِي، اور کچھ دودھ والی بکریاں دے دیجئے، گھر والے اس کا دودھ نکالیں گے.
اور دیہاتی لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ دودھ جما لیا، دہی سے گزارا کر لیا، بس یہ چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا یہ مانگنا پسند نہیں آیا۔ کیا مانگ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مانگ کیا چاہیے، اور مجھ سے کہہ رہا ہے اونٹ دے دو، بکریاں دے دو۔ تو آپ نے سب صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا اعجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل، اور تم لوگ کیسے لوگ ہو؟ اعجزتم، کیا تم عاجز ہو؟ گئے گزرے ہو، گئے گزرے سمجھتے نا، گئے گزرے ہو، کس سے گئے گزرے؟ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت، اس سے بھی گئے گزرے ہو کیا تم؟ یعنی وہ بوڑھی عورت سمجھدار تھی، تم اس بوڑھی سے بھی گئے گزرے ہو۔ اعجزتم ان تکونوا مثل عجوز بنی اسرائیل۔ اب صحابہ کے تو کان کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا وما عجوز بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل کی بوڑھی، اس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کیسی ہوشیار تھی؟ آپ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس سے بھی گئے گزرے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واقعہ سنایا بنی اسرائیل کا۔ میں مختصراً واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، بڑی لمبی حدیث ہے اور میں نے وہ حدیث یاد کرنے کی کوشش کری، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ حافظے نہیں ہیں کہ وہ حدیث ہم کو یاد ہو جائے۔ میں وہ حدیث لکھ کر کے لے کر آیا، لیکن سنا اس لیے رہا ہوں تاکہ ایک ایمان تازہ ہو جائے ہمارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر، قال، آپ نے فرمایا ان موسیٰ لما سارا بنی اسرائیل، جب موسیٰ علیہ السلام رات کو فرعون کے چنگل سے نکال کر رات ہی رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلے الی مصر، مصر کی طرف، من مصر، مصر سے نکلے، مصر میں تو فرعون اس کا ظلم تھا، تو رات ہی رات کو چھپ کر کے نکلے، تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ضلوا الطریقہ، راستہ بھٹک گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، اور رات کا وقت، ٹائم مختصر، روشنی ہو جائے گی، پیچھے سے فرعون آ جائے گا۔ اللہ کے رسول موسیٰ گھبرائے ہوئے پریشان راستہ بھٹک گئے، فقال، کہنے لگے ما ھذا، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ فقال علماء، بنی اسرائیل کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، بوڑھے، ان کو جمع کیا، انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہمیں پتہ چل گیا کہ راستہ ہم کیوں بھٹک رہے ہیں، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے ان یوسف، حضرت یوسف بھی مصر میں ہی تھے اور ان کی قبر بھی مصر میں ہی ہے، ان یوسف لما حضرہ الموت، جب یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا، اخذ علینا موثقا، تو حضرت یوسف نے ہم سے، بنی اسرائیل سے ایک قسم لی تھی، ایک عہد لیا تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ نخرج من مصر حتی ننقل عظامہ معنا، کہ ہم مصر سے کبھی نکلیں گے تو یوسف کو قبر میں تنہا چھوڑ کر نہیں نکلیں گے، بلکہ مصر سے کبھی اگر نکلے تو یوسف کو بھی، ان کی میت کو بھی ساتھ لے کر کے نکلیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سمجھ گئے کہ اسی لیے ہم راستہ بھٹک رہے ہیں اور یہ بنی اسرائیل نکل نہیں پا رہے۔ قال، کہنے لگے حضرت موسیٰ فمن یعلم موضع قبرہ، بھائی کسی کو پتہ ہے یوسف کی قبر؟ قال، تو انہوں نے کہا ہاں، ایک ہی عورت ہے بوڑھی، عجوز من بنی اسرائیل، ایک بوڑھی عورت ہے، اس کو پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں پتا۔ سال ہا سال گزر گئے، اس کو پتہ چل گیا اپنے ماں باپ سے، اس کے ماں باپ سے، بس وہی جانتی ہے۔ فبعث الیہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہاں ہے وہ بوڑھی؟ کہا یہی ہے ہمارے ساتھ ہی لشکر میں، 70,000 کا لشکر، تلاش کیا۔ فبعث، چنانچہ فاتتہ، بوڑھی آ گئی بیچاری لاٹھی ٹیکتی ہوئی،
فقال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دلنی علی قبر یوسف، اور جلدی سے مجھے یوسف کی قبر بتاؤ۔ قالت، کہنے لگی میں نہیں بتا رہی، ایک شرط ہے۔ بھائی کون سی شرط ہے، جلدی بتاؤ۔ حتی تعطینی حکمی، ایک میرا مسئلہ ہے وہ حل کرو پھر بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بتا جلدی سے، وما حکمک، کیا چاہیے؟ یہ بھی بڑی ہوشیار تھی۔ فقالت، کہنے لگی اکون معک فی الجنہ، اگر گارنٹی دو تو بتا دوں جنت میں جب جاؤ گے نا تو مجھ بوڑھی کو ساتھ لے کے جانا۔ میں نے کہا نا ہر ایک کو مانگنا نہیں آتا، یہ بوڑھی بھی بڑی سمجھدار تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم مجھ سے بھی گئے گزرے ہو، مجھ سے تم اونٹنی مانگ رہے ہو، مجھ سے تم بکریاں مانگ رہے ہو، او مانگو کوئی بڑی چیز مانگو مجھ سے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، الفاظ ہیں اللہ کے نبی کے، فکریہا، ناپسند کیا، ان یعطیہا حکمہا، کہ اس کو اس کی شرط مان لیں۔ وہ کہاں بڈھی ہے اور کہاں میں اللہ کا پیغمبر۔ فأوحى اللہ الیہ، اللہ نے وحی بھیجی موسیٰ کی طرف، اور اللہ نے فرمایا اعطیہا حکمہا، شرط مان لیجئے، ہو گیا اس کا بندوبست، جنت میں آپ کے ساتھ رہے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، شرط منظور ہے، جلدی سے بتا قبر کہاں ہے۔ فانطلقت بہم الی بحیرہ، اس نے کہا چلو میرے ساتھ۔ وہ ایک جگہ لے کر کے گئی، موضع مستنقع ماء، جہاں نیچے چھپڑا تھا، چھپڑے کی نیچے کوئی پانی کھڑا ہوا تھا۔ فقالت، کہنے لگی انذبوا ھذا الماء، پانی نکالو جلدی جلدی۔ فانذبوہ، انہوں نے نکالا۔ کہا احتفروا، گڑھا کھودو، فاحتفروا، گڑھا کھودا، اور اس کے بعد فاستخرجوا عظام یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کی میت کو باہر نکالا گیا۔ فلما اقلوها الى الارض، جب زمین کے اوپر لاش نکال کے باہر رکھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا الطَّرِيقُ مِثْلَ ضَوْءِ النَّهَارِ، اب لاش کو ساتھ ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اندھیرا تھا، اندھیرے میں آگے بڑھ رہے تھے، لیکن جب یوسف کی لاش کو باہر لے کر کے نکلے، رات ایسی ہو گئی جیسے دن روشن ہوتا۔ وہ تھے بھی ایسے حسین اور خوبصورت، اللہ اکبر۔ اچھا جی، یہ میں نے اپنے موضوع سے نکل کر شاید کچھ زیادتی کری ہو، میں موضوع سے نہیں نکلتا، لیکن یہ اتنی پیاری حدیث تھی، اس کو سنائے بغیر مجھ سے رہا بھی نہیں جا رہا تھا، اس لیے حدیث سنا دی۔ میں واپس جلدی سے اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، ٹائم بڑا مختصر ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس کو جو کچھ ملتا ہے وہ سجدے سے ملتا ہے، سجدے سے ملتا ہے۔ آئیے ذرا قرآن مجید میں، بلکہ ایک حدیث سن لیجئے، صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے اذا سجد ابن آدم، جب آدم کا بیٹا سجدہ کرتا ہے، اعتزل الشیطان، شیطان اس کے سجدے کو دیکھ کر کچھ دور جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، وَيَبْكِي، اور روتا ہے۔ کس کو دیکھ کے روتا ہے؟ سجدے کو دیکھ کر۔ اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا ویلتا، اوہ ہائے بدبختی، ہائے کمبختی میرے لیے، امیرا ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت، آدم کے بیٹے کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کر، اس نے سجدہ کر لیا، اس کو جنت مل گئی، مجھے بھی حکم دیا گیا کہ سجدہ کر، فابیت، میں نے انکار کر دیا، فلی النار، میرے لیے جہنم ہے، اس کے لیے جنت، میرے لیے جہنم۔ کس کو دیکھ کر؟ سجدے کو دیکھ کر۔ اور آپ کو قرآن آپ نے پڑھا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی خالق بشرا من طین، اللہ نے فرشتوں سے کہا میں ایک بشر بنا رہا ہوں، من طین، مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کو برابر سرابر بنا دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو دیکھنا فوراً اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اور اللہ کا قرآن، اللہ کہتا ہے جب آدم کو اللہ نے بنا دیا، روح پھونک دی، فرشتے سب کے سب، قرآن کی آیت سنیے، فسجد الملائکۃ، پس سجدہ کیا، الملائکۃ، فرشتوں نے۔ الملائکۃ پر جو الف لام ہے نا، الف لام، الملائکۃ، یہ استغراقی کہلاتا ہے، عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں یا طلباء حضرات،
استغراقی کا مطلب ہوتا ہے سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا. لیکن کبھی کبھی الف لام استغراقی نہیں ہوتا بلکہ عہد خارجی ہوتا ہے. عہد خارجی کا مطلب ہے کہ خاص لوگوں نے، خاص فرشتوں نے سجدہ کیا، سب نے نہیں کیا. تو الف لام میں احتمال ہے کہ وہ استغراقی ہو جس میں سب کے سب آ جائیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ الف لام عہد خارجی ہو. کوئی سوال کر سکتا ہے سب نے نہ کیا ہو بلکہ مخصوص فرشتوں نے کیا ہو. اللہ نے کیا کیا سنیے اب آیت کا اگلا لفظ، فسجد الملائکۃ کلہم. الف لام عہد خارجی نہ سمجھنا، کلہم، کل کے کل فرشتوں نے سجدہ کیا. لیکن ابھی ایک ابہام باقی تھا کہ سب نے کیا ہو، مقرب اور غیر مقرب فرشتے. دیکھیے مقرب ہیں کچھ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وہ مقرب فرشتے ہیں اللہ کے. ہو سکتا ہے کہ غیر مقرب نے کیا ہو، مقرب نے نہ کیا ہو. فرمایا کلہم، سب کے سب نے کیا ہے. اب ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا، ایک وہم، ایک خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ سب نے تو کیا ہوگا لیکن کسی نے صبح کیا ہوگا، کسی نے دوپہر کو کیا ہوگا، کسی نے شام کو کیا ہوگا، کسی نے وہاں کیا ہوگا. کہا نہیں، اجمعون، کلہم کے بعد اجمعون، ایک ہی وقت کے اندر مقرب اور غیر مقرب ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے ایک ہی وقت کے اندر. کیا شان ہوگی. الا ابلیس، سجدہ کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے. اور قرآن کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہوں تو 2 جگہ ایسی آتی ہیں جہاں اللہ نے ابلیس سے پوچھ بھی لیا، ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا. میں ترجمہ وہ کرتا ہوں کہ جو منع اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. کس چیز نے تجھے منع کیا، کس چیز نے تجھے روکا؟ ان تسجدا، کہ تو سجدہ کرتا. اذ امرتک، جب امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا. سوال کون کر رہا ہے؟ کس سے کر رہا ہے؟ بھائی میں آپ کا تھوڑا سا دماغ کی حاضری چاہتا ہوں، مجھے سمجھیے گا بات کو. سوال تو وہ کرے جس کو پتہ نہ ہو کہ اس کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے. اللہ کو وجہ پتہ تھی یا نہیں؟ آ رہی ہے بات سمجھ؟ میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے کھولنا چاہ رہا ہوں. اللہ سوال کر رہا ہے حالانکہ جواب کا پتہ ہے، اور جواب اس نے کیا دیا؟ خلقتنی من نارن. وجہ ہے سجدہ نہ کرنے کی، تو نے مجھے پیدا کیا. شیطان بھی اللہ کو خالق مانتا تھا. خلقتنی، تو نے پیدا کیا مجھے، من نارن، آگ سے، وخلقتہ من طین، اس کو پیدا کیا مٹی سے. آگ مٹی سے برتر ہے، برتر کمتر کے آگے نہیں جھکتا. بھائی اصولی بات کری تھی شیطان نے، عقلی بات کری تھی، لوجیکل اس کا جواب تھا یا نہیں؟ بھائی چھوٹا بڑے کے آگے جھکتا ہے، بڑا چھوٹے کے آگے نہیں جھکتا. میں آگ وہ مٹی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ جواب معقول تھا، مفہوم تھا، سمجھ میں آ رہا تھا، اللہ کو معلوم تھا. لیکن اللہ نے سوال کیوں کیا؟ سمجھیے گا میرے بھائی، جواب کا پتہ تھا. اللہ اس سوال کے اندر اس شیطان پر بھی مہربان ہونا چاہتا تھا. آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا یہ نقطہ. اللہ اس سوال پر بھی کس پر مہربان ہونا چاہ رہا تھا؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحمان ہے، سب سے بڑھ کر ارحم الراحمین ہے، ارحم الراحمین. شیطان پر بھی وہ مہربان ہی چاہتا تھا. اللہ نے جملہ کیا فرمایا؟ ما منعک، دونوں مقام ذکر کروں گا. کس چیز نے تجھے روکا؟ ان تسجدا، کہ تو سجدہ کر لیتا. اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا تھا. اس جملے میں اللہ اس پر مہربان ہونا چاہتا تھا، جواب سننا نہیں چاہتا تھا. اللہ یہ سمجھا رہا تھا بے وقوف، یہ میں بھی جانتا ہوں،
تو آگ سے بنا ہے وہ مٹی سے بنا ہے، یہ دیکھ حکم کس نے دیا ہے تجھے۔ آ رہی یہ بات سمجھ کچھ؟ میں تجھ سے یہ سوال کرتے ہوئے تجھے یہ سمجھا رہا ہوں، قیامت تک کے لیے ملعون نہ بن، بڑے چھوٹے کو نہ دیکھ۔ اگر بڑے چھوٹے کو دیکھنا چاہتا ہے تو آ مجھے بتا، تجھ سے بڑا ہوں یا تجھ سے چھوٹا ہوں؟ بھائی نہیں سمجھے آپ؟ شیطان کی دلیل کو اسی کی دلیل سے اللہ جواب دے رہے۔ اگر تو یہ کہتا ہے میں بڑا وہ چھوٹا، میں برتر وہ کمتر، اللہ سوال میں کہتا ہے تو مجھے بتا، تو برتر یا میں برتر، تو کمتر یا میں کمتر؟ آئیے بات سمجھے۔ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، دوسرا مقام میرے بھائی توجہ فرمائیے گا، سوال میں ہی اللہ نے اس کو سمجھا دیا تھا، اور سوال میں ہی اللہ اس پر مہربان ہونا چاہتا تھا۔ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو کیوں انکار کر رہا ہے سجدہ کرنے سے اس کو جس کو میرے ہاتھوں نے بنایا ہے؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، اس کی کمتری تو نظر آ گئی، اس کی بجتی ہوئی بدبودار مٹی تو نظر آ گئی، آدم کا خمیر اور آدم کا گارا تو نظر آ گیا، اور اس گارے میں تجھے اللہ کا ہاتھ نظر نہیں آیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کچھ؟ بھائی دیکھیں، عمارت ٹیڑھی ہوتی ہے، لوگ یہ نہیں کہتے عمارت، جو کہتے ہیں یار بنائی کس نے؟ عمارت پر آبجیکشن در حقیقت معمار پر، ٹھیکیدار پر، انجینئر پر آبجیکشن ہوتا ہے۔ تیرا یہ اعتراض آدم پر بعد میں پڑتا ہے، آدم کو بنانے والے ہاتھ پر پہلے پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں ایک جملہ سنا کر کے ایک آخری حدیث سناؤں اور بات ختم کروں۔ جملہ سنیے گا، میں یہ کہتا ہوں شیطان نے کس کو سجدہ نہیں کرا؟ ہاں جی، انسان کو۔ صحیح ہے جی، رحمان کو تو کرتا تھا۔ شیطان نے جب انسان کو سجدہ نہیں کرا، ملعون بن گیا، قیامت کی صبح تک اللہ کی لعنتوں کا مستحق ہو گیا، اس لیے کہ اس نے انسان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور جو بدبخت رحمان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دے، اس سے بڑا ملعون کون ہوگا؟ آ رہی یہ بات سمجھ؟ رحمان کو تو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، اور جو انسان، اور پھر صرف انسان نہیں، مسلمان ہو کر رحمان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دے، اس سے بڑا کوئی ملعون نہیں ہو سکتا۔ اور یہی اللہ کی لعنت اس پر آخرت کے اندر میدان محشر میں بھی پڑے گی کہ وہ سجدہ کرنا چاہے گا لیکن کر نہیں سکے گا۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں تو کر سکتا تھا لیکن کرتا نہیں تھا، آج تو کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ آخری حدیث سناؤں اپنے موضوع سے متعلق، اور بات مکمل ہو رہی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر کے اندر جب سورج 1 میل کے فاصلے پر سے آگ برسا رہا ہوگا، اور انسان کا پسینہ انسان کے جسم سے جدا نہیں ہو رہا ہوگا، اور پسینہ بڑھتے بڑھتے گھٹنوں تک، ٹخنوں تک، کسی کا اس کی ناف تک، کسی کے اس کی گردن تک پسینہ۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین مٹی کی نہیں ہوگی، کسی اور دھات کی ہوگی۔ سورج 15 کروڑ میل دور ہے، اور جب وہاں سے روشنی پھینکتا ہے، تمازت اور حدت کو پھینکتا ہے، تو انسان کا پورا وجود پسینے پسینے ہو جاتا ہے، ننگے پاؤں چلنا دوبھر ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورج کو قریب کرتے 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 کروڑوں کی مسافت ختم کر کے، لاکھوں کی، ہزاروں کی، سینکڑوں کی مسافت کم کر کے میں 1 میل کے فاصلے پر کھڑا کر دوں گا۔
اور انسانیت اتنی بلبلا جائے گی، اتنی بے چین ہو جائے گی، سب کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے، اللہ حساب و کتاب شروع کر، رب ارحنی ولو الی النار، یا اللہ فیصلہ کر، جہنم میں ہی ڈالے گا نا ڈال دے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی پتہ نہیں نا جہنم کیا ہے، وہ تو اس کو سب سے بڑی جہنم سمجھ رہے ہوں گے، اس سے چھٹکارا مل جائے، اس سے بچ جاؤں، بس یہاں سے تو جان خلاصی ہو، رب ارحنی ولو الی النار۔ لیکن اللہ کہے گا خاموش، کوئی حساب و کتاب۔ اور بخاری کے اندر بڑی لمبی حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر عقل مند جمع ہوں گے، ارے کیا کریں؟ کہا چلو ایسا کرو، آدم کے پاس، ابا جی کے پاس جاتے ہیں، ہم سب بیٹے ہیں، ابا جی کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے آپ ہمارے بابا آدم ہیں؟ ہاں ہوں۔ خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو بنایا؟ جی ہاں بنایا۔ وعلمک اسماء کل شیء، ہر چیز کے نام اللہ نے آپ کو سکھا دیے؟ ہاں اللہ نے سکھا دیے۔ واسجد لک ملائکتہ، اللہ نے سارے فرشتوں کو آپ کے سامنے جھکا دیا، سجدہ کروا دیا۔ جی ہاں میں مسجود ملائکہ ہوں۔ اللہ سے سفارش، فشفع لنا، اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دے، جہنم میں ڈال دے بے شک۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست ہناک ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ۔ اے میرے بچوں، میرا حوصلہ نہیں ہے، میری ہمت نہیں ہے، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے معاف بھی کر دی تھی، لیکن آج اللہ کا جلال اور اللہ کا غضب ایسا ہے کہ اللہ نے آج سے پہلے بھی اتنا غصہ نہیں کیا، اور آج کے بعد اللہ اتنا غصہ کبھی نہیں کرے گا۔ آج اللہ اتنا غصے میں ہے، آگے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا آدم، جنت دے دی تھی، عزت دے دی تھی، فرشتوں کو جھکا دیا تھا، ہاتھوں سے بنا دیا تھا، پھر بھی نافرمانی کر لی، جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، لست ہناک، میں اس لائق نہیں ہوں کہ اللہ کے آگے اللہ کا سامنا کر سکوں۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، بڑی لمبی حدیث، نوح علیہ السلام کو بھی کیا کیا کہیں گے۔ پھر نوح علیہ السلام فرمائیں گے لست ہناک، میں نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا کر لی تھی، اللہ نے ایسی ڈانٹ پلائی تھی، انی لاعوذک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے اگر آج پوچھ لیا اور وہی الفاظ دہرائیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ، آج اللہ اتنا غصے میں ہے، جاؤ موسیٰ کے پاس، جاؤ ابراہیم کے پاس، جاؤ، یہ سارے کے سارے پورا ڈیلیگیشن، کبھی آدم کے پاس، نوح کے پاس، موسیٰ کے پاس، ابراہیم کے پاس، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور سب یہی کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے آؤ میں تمہیں ایک ایسے نبی کا پتہ دیتا ہوں، اس کے پاس چلے جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں فَيَأْتُونِّي، یہ میرے پاس آ جائیں گے سارے کے سارے، اور جب میرے پاس آئیں گے فَأَنْطَلِقُوا، میں چلوں گا، اِلَىٰ رَبِّي، اپنے رب کی طرف، میں اللہ سے بات کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے ہمارے نبی میں بڑی جرت، بڑے دلیر، بڑے بہادر، بڑے شجاع۔ آئیے نبی کو جرت کس چیز نے دی وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جاؤں گا تو صحیح، فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، میں اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا۔ جو ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے؟ فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا۔ اور حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَلْقَى اللَّهُ، اللہ میرے دل میں اپنی وہ حمد و ثنا اور وہ کلمات تعریف کے میرے دل میں ڈالے گا کہ وہ تعریف کے کلمات کسی نے مجھ سے پہلے ادا ہی نہیں کیے ہوں گے، اور میں ابھی ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ وہ اپنی حمد و ثنا کے کلمات میرے دل میں ڈالے گا، اور ان الفاظ کے ساتھ میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ کہاں کروں گا؟ سجدے میں کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 دن 8 راتیں مسلسل اللہ کے آگے سجدے میں پڑا رہوں گا، مانگتا رہوں گا، یہاں تک کہ میرے رب کو مجھ پر رحم آ جائے گا۔ اور اللہ فرمائیں گے
ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی سر اٹھائیے اور جملے اللہ کے سنیے. قل کہیے، تسمع سنا جائے گا آپ کے کہے ہوئے کو. سل سوال کیجئے، تعطا عطا کیا جائے گا. تیسرا جملہ وشفع شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے، تشفع آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. بھائی یہاں روک کر کے ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ فرمائیں گے سل سوال کیجئے. کیوں؟ مانگنے پر ہی دے گا کیا؟ وہ کیا بن مانگے نہیں دے سکتا؟ آ رہی یہ بات سمجھ؟ وہ بن مانگے بھی دے سکتا ہے یا نہیں؟ وہ دل کی مرادوں کو، وہ حاجتوں کو اور ضرورتوں کو جانتا ہی نہیں جانتا. لیکن اللہ فرمائے گا سل سوال کیجئے، مانگیے. کیوں؟ آج ہی تو میں بتانا چاہتا ہوں ساری دنیا کو، سارے انسانوں کو، قیامت تک آنے والوں کو، آپ کے ماننے والوں کو بھی، نہ ماننے والوں کو بھی، جو آپ کو مانتے مانتے اتنا مان لیتے تھے کہ عقیدت میں اپنا عقیدہ خراب کر لیتے تھے. عقیدت میں، عقیدت جب بڑھتی ہے تو عقیدہ خراب ہوتا ہے نا سمجھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہ چاہنے والوں نے بھی جب عقیدت بڑھائی، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا. عقیدت بڑھتی ہے، غلو ہوتا ہے تو پھر عقیدہ خراب ہوتا ہے. آج بھی عقیدہ خراب ہے. نبی کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننا تھا، اس طرح مانا کہ خدا بنا دیا اور اشعار لکھ دیے بڑی بڑی دیواروں پر. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کو اللہ کا درجہ دے دیا. مانا تو اتنا مانا. اللہ اس دن سب کے سامنے فرمائے گا سل، اے نبی سوال کر. میں آج دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ منگتا کون ہے اور داتا کون ہے. آج ہی تو سمجھانا چاہتا ہوں دینے والا کون ہے اور لینے والا کون ہے. اللہ اکبر. دوں گا لیکن آج مانگنا ہوگا. دنیا کو بتانا ہوگا کہ میں رسولوں کا رسول تھا، پیغمبروں کا پیغمبر تھا، نبیوں کا نبی تھا. نبیوں کا نبی ہونے کے بعد بھی میری حیثیت اللہ کے مقابلے میں ایسی ہے کہ میں منگتا ہوں اور وہ داتا ہے. میں سوالی ہوں، میں مانگنے والا ہوں، وہ عطا کرنے والا. مانگیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سجدہ سے سر اٹھا کر اللہ سے پھر مانگوں گا اور کہوں گا امتی امتی، اللہ میری امت. اللہ اکبر. اللہ فرمائیں گے جائیے اخرج من کانا فی قلبہ مثقال شعیرۃ من ایمان. آپ کی امت، اپنی امت کی بات کرتے ہیں، آپ کی امت میں سے جس کے دل کے اندر ایک جو کے دانے کے برابر، جو جانتے ہیں جو کے دانے کے برابر کسی کے دل میں ایمان ہے، میں نے اس کو جہنم سے نکال دیا. آپ بھی نکال دیجئے، الگ کر دیجئے. اللہ کہتے ہیں فَأَنْتَلِقُوا، میں جاؤں گا اپنی امت کی چھٹائی کروں گا. فرشتے بتائیں گے اس کے دل میں بھی جو کے برابر ایمان. یہ حدیث میں بیان تو کر رہا ہوں، پتہ ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بیان نہ کیا کریں. میں کہتا ہوں نہیں یار بیان کرو، چھپانا نہیں چاہیے. آدمی اللہ سے نا امیدی پر نہ اترا ہے. امید رکھے، گناہ ہوتے ہیں اللہ سے معافی مانگے گڑ گڑائے. کہتے ہیں جب نکال لوں گا. نبی کی ہوشیاری دیکھیے. نبی کو بھی ایک راہ کا پتہ چل گیا، ایک منوانے کی جگہ پتہ چل گئی کہ وہاں جا کر منوایا جا سکتا ہے، روٹھے ہوئے رب کو منایا جا سکتا ہے، غصہ کرنے والے رب کے غصے کو نرمی سے بدلا جا سکتا ہے.
کہتے ہیں میں پھر جاؤں گا فاخر لہ ساجدا، اللہ کے آگے پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ یہ دوسرا سجدہ ہے۔ اللہ کی وہی حمد و ثنا، بخاری کی بڑی لمبی حدیث ہے، کہتے ہیں پھر اللہ کو پھر رحم آئے گا، اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے نا، مانگیے نا دوں گا، سفارش کیجئے قبول کروں گا، کہیے سنوں گا۔ وہ کہیں گے امتی امتی، اللہ میری امت، تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ جائیے فخرج فاخرج من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردلۃ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال دیجئے، وہ بھی جہنم سے۔ رائی کا دانہ جانتے ہیں؟ رائی بالکل چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے رائی کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَنْطَلِقُ، میں جاؤں گا، چلو جی رائی کے دانے کے برابر جن کے دل میں ایمان ہے نکلو، ایک طرف ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب نکال لوں گا پھر جاؤں گا، فَأَعُودُ، اعادہ کروں گا، لوٹوں گا اسی جگہ پر جہاں سے مل رہا تھا، فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ یہ کون سا سجدہ ہے بھائی؟ تیسرا سجدہ۔ اور پھر میں اللہ سے مانگوں گا اور خوب حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ پھر فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد سر اٹھائیے، کہیے سنوں گا، مانگیے دوں گا، اور سفارش کیجئے سفارش قبول کر لوں گا۔ اللہ کس طرح کہیں گے امتی امتی، اللہ میری امت، تو اللہ کیا کہیں گے؟ فاخرج من کان فی قلبہ، اللہ اکبر، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، سنیے گا الفاظ، اخرج من کان فی قلبہ ادنا 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 مثقال ذرۃ خردلۃ فاخرج منہا۔ 3 دفعہ کیا فرمایا؟ ادنا ادنا ادنا۔ آ رہی یہ بات سمجھ؟ ادنا کو سمجھنا ہو تو آپ اس کے اپوزٹ سے سمجھیے، اعلیٰ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اعلیٰ بلند ترین اور ادنا پست ترین، کمتر کم ترین۔ کس کا کمتر؟ سنیے، اللہ فرمائیں گے، اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ فرمائیں گے رائی کا دانہ لے لیجئے، رائی کا دانہ، اور اس کے ٹکڑے کیجئے، اس میں جو سب سے چھوٹا ٹکڑا ہو، بھائی سمجھیے گا، رائی کا دانہ، اس کے ٹکڑے کیجئے جتنے کر سکتے ہیں، اور پھر جو سب سے چھوٹا ٹکڑا ہو اس ٹکڑے کو الگ کیجئے، پھر اس کے بھی ٹکڑے کیجئے، اور پھر اس میں جو سب سے چھوٹا ٹکڑا رہ جائے اس کو الگ کیجئے، پھر اس کے بھی ٹکڑے کریں، اور تیسری مرتبہ رائی کے دانے کے ٹکڑے کرتے کرتے جو سب سے چھوٹا سا ٹکڑا رہ جائے، جس کے دل میں اتنا بھی ایمان ہو اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اٹھوں گا۔ آج امتیوں سے نبی کی اتنی محبت، اور نبی سے کیا محبت ہے امتیوں کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر میرے دوست، میرے بزرگوں، قصہ مختصر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں پھر آ جاؤں گا۔ سجدے میں تو میری بہت کچھ رہا ہے، یہ تو ہم نہیں لیتے نا سجدے میں۔ سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کیا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی، کیا یہ سبحانہ، تو پاک ہے اللہ، میں گناہوں سے ناپاک ہو چکا ہوں، ربی تو میرا آقا ہے، میں تیرا غلام ہوں، الاعلیٰ تو اعلیٰ ہے، میں ادنا ہوں۔ اور اللہ دیکھ، میں نے اپنا چہرہ، اپنی پیشانی میں نے زمین پر رکھ دی ہے، پگڑی زمین پر رکھ دی ہے، ناک زمین پر رکھ دی، تو اعلیٰ میں ادنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب میں ثم اعود الرابعہ، چوتھی مرتبہ آؤں گا، فاخر لہ ساجدا، اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا۔ ہے بخاری کی حدیث، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے یہی۔ اور پھر اللہ کی حمد و ثنا، پھر میرے اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اب مانگو کیا چاہیے اور کیا چاہیے۔ تو اب الفاظ سنیے گا،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اللہ سے کہوں گا اذن لی، اذن کہتے ہیں اجازت کو، اذن لی مجھے اجازت دے دیجئے، فی من قال لا الہ الا اللہ، آپ بس یہ کہہ دیجئے جس نے لا الہ الا اللہ کہا سمجھ کر اور اپنا عقیدہ توحید کو بنا کر کے رکھا، بس آپ مجھے کہہ دیجئے، اجازت دیجئے، ان کو لے جاؤں جنت میں۔ اور یار اللہ کا بھی جواب سنیے، اللہ نے کیا جواب دیا نبی کو۔ اس جواب کو سن کر اگر کوئی موحد نہ بنے اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے نبی لیسا لکا ذالکا، یہ نہیں مانگ سکتے آپ۔ سمجھیے آپ کو کیا الفاظ ہیں اللہ، لیسا لکا، یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کہنے والے کو آپ کی وجہ سے نہیں چھوڑوں گا میں، کہ آپ کہیں ان کو چھوڑ دو، نہیں، آپ کی وجہ سے نہیں۔ اب یہاں پر نبی کی بھی انتہا ہو گئی، سمجھیے گا میرے بھائی۔ اب اگلے الفاظ اللہ فرمائیں گے، بات اب آپ کر رہے ہیں عقیدہ توحید کی، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، عقیدہ توحید کے اوپر جس نے زندگی گزاری ہو، عمل میں کوتاہیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں ہیں، لیکن اس کے پاس عقیدہ توحید موجود ہے، اللہ فرمائیں گے نبی آپ کی حد ہو گئی، آپ مانگتے رہے میں دیتا رہا، ایک دفعہ مانگا، دوبارہ مانگا، تیبارہ مانگا، میں دیتا رہا۔ اور اے میرے حبیب اب آپ آ گئے ہیں عقیدہ توحید کو لے کر، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کو جہنم سے چھٹکارا دے دے۔ لیسا لکا ذالکا، آپ کی وجہ سے نہیں، اللہ پھر کس کی وجہ سے چھوڑے گا جہنم سے؟ اللہ فرمائیں گے سنیے، وعزتی، بخاری کی حدیث، اللہ نے 4 قسمیں کھائیں، وعزتی، اے میرے نبی مجھے میری عزت کی قسم، وجلالی، مجھے اپنے جلال کی قسم، وکبریائی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، چوتھی قسم، وعظمتی، مجھے میری عظمت کی قسم، اخرجو من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کو عقیدہ توحید کی وجہ سے میں خود جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سجدے کی اہمیت کو، نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق